الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى. جمعۃ المبارک میں اس وقت مختصر طور پر دینی مذاکرہ ہمارا ہوتا ہے اور موقع کی مناسبت سے جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. آج ایک عنوان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں مجھے ذکر کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جتنے بھی احکام عطا فرمائے بحیثیت مسلمان، ان تمام احکامات میں ایک لائن ہے عبادات کی. عبادات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں عبادات میں داخل ہیں. البتہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت اور افضلیت جو بیان کی گئی وہ نماز کی. نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی تاکید سب سے زیادہ وارد ہوئی ہے. نماز کے اندر اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے اور 5 اوقات کی یہ نمازیں ہیں. ان 5 اوقات کے اندر بھی جو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت اور بڑی تاکید جس کی گئی ہے وہ ان 5 نمازوں میں ایک نماز فجر ہے جس کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ بیان فرمائی گئی. اس کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے، اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت بھی بے پناہ احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی. ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حدیث کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ. جس بندے نے نماز فجر کو ادا کیا وہ بندہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. اللہ کے ذمے میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے جس بندے نے فجر کی نماز کو ادا کیا. یہ حدیث مبارکہ ہے اور صحیح سند کے ساتھ میں یہ حدیث منقول ہے. تھوڑا سا بندے کو ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم ذرا سی زحمت اٹھا کر کے اگر یہ 2 رکعت فجر کی نماز بندہ ادا کر رہا ہے تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ اب میری حفاظت میں ہو. سارے معاملات بندے کے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم اور آپ کتنی عبادات کرتے ہیں، کتنے وظیفے پڑھتے ہیں کہ میری حفاظت رہے، میں پریشانیوں سے محفوظ رہوں، آفتوں سے بچا رہوں. اللہ نے فرمایا اتنا زیادہ نہ پریشان ہو، آپ صرف نماز فجر کا اہتمام کریں، آپ اللہ کی حفاظت میں داخل ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ کا کہنا کہ آپ نے اس نماز کو پڑھا تو آپ میری حفاظت میں داخل ہو. بندے کو ذرا غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے یہاں کا کوئی پی ایم، کوئی سی ایم یہ کہہ دے کہ تم اگر صبح میں 4 بجے اٹھو گے 15 منٹ کے لیے تو پھر تمہاری ساری چیزوں کی ذمہ داری میری ہے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ساری ٹینشنیں پھر میں لے لوں گا اور تمہیں بالکل بے فکر کر دوں گا. آدمی اس کے چکر میں نا ساری رات سونا گوارا نہیں کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر نماز فجر کو ادا کیا نا تو آپ اللہ کی ذمے میں ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں. تو بندے کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اٹھ کر کے نماز پڑھ لو، تم میری حفاظت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن بندہ اطمینان سے ٹانگ پھیلا کے پڑا ہوا سو رہا ہے. اور ظاہر سی باتیں اندازہ کیجئے پھر جب ہم اللہ کے ان آفر کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر اس کی پکڑ بھی تو ہمارے سروں پر آئے گی نا.
جو ہزار آفتیں ہمیں گھیرے رہتی ہیں، ہزار پریشانیاں گھیرے رہتی ہیں، کبھی صحت کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی دکان کی طرف سے، ہمیشہ جو جھگڑے کھڑے رہتے ہیں سر پر، ہم غور کریں کہ ہم ہزاروں اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم اللہ کے آفر کو ٹھکرا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور وبال تو نہیں پڑ رہا ہمارے اوپر؟ بندے کو ذرا اندازہ کرنا چاہیے، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہم سب کو ہلانے کے لیے کافی ہیں کہ حضور نے صاف فرما دیا کہ آپ نے اگر فجر پڑھی تو آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اور نہیں پڑھی تو ہم خود مطلب نکال لیں اس کا کہ پھر اللہ کی حفاظت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہا اور ہم بس اپنے اوپر چھوڑ دیے گئے، تو ہم بتائیے دنیا میں پھر سکون کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ۔ دوسری حدیث، بے شمار احادیث ہیں، میں ان میں سے 4-5 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عرض کرنا ہے کہ ہمیں اہمیت پتہ لگے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازوں کا پابند ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں جو پڑھنے کا معمول بنائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ علماء نے فرمایا بھائی اس پر تو اتفاق ہے کہ پہلی تو فجر ہے، اس میں فجر کی نماز۔ دوسری کے بارے میں الگ الگ رائے موجود ہیں، ان میں سے ایک رائے ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ دوپہر کی تپش سے گزرنے کے بعد جو پہلی سکون کی نماز آ رہی ہے وہ نماز عصر ہے۔ اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عصر کی نماز کاروبار کا ٹائم ہے، صبح کی نماز یہ نیند کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے نے ان 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھنے کا معمول بنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 نمازیں چھوڑ دیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ فجر پڑھتا ہے نا وہ دن کی نمازیں چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا اس بندے کو خود بخود دن کی نمازوں کی توفیق ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جو بھاری کام تھا وہ کر لیا، اب جیتے جاگتے نماز چھوڑنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ وہ بندہ پڑھ ہی لیتا ہے نماز۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ یہ 2 نمازوں کی عادت بنائے، فرمایا دخل الجنہ، جنت کا آفر آ گیا۔ اور سنیں، پہلی تو فضیلت سنی ہم نے اور آپ نے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ دوسری فضیلت بیان فرمائی میرے پیارے پیغمبر نے کہ جس نے فجر کی اور عصر کی نماز کا معمول اہتمام سے بنایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری چیز بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ تیسری حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی حضور خالی یہ فرما دیتے جہنم میں نہیں جائے گا بات پوری ہو جاتی۔ حضور فرما رہے ہیں ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے احد صلی قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے والی نماز کا اہتمام کیا، وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلی والی نماز کی پابندی کی، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سورج نکلنے سے پہلے والی نماز کون سی نماز ہے؟ بول لیجئے تاکہ ہمت ہو، نماز فجر۔ اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز کون سی نماز ہے؟ عصر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ نہ سمجھنا جی مغرب، وہ ڈوبنے کے بعد کی نماز ہے، ڈوبنے سے پہلے کی نماز عصر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس بندے نے ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا، حضور فرماتے وہ بندہ ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔
کتنی زیادہ تاکید آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی، 3 احادیث۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ احادیث ہم سب کے لیے بڑی قابل عبرت ہیں اور قابل غور ہیں، اور ہر مسلمان کو اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنہ قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام کل اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس بندے کو اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ میں ادا کی آدھی رات عبادت کا ثواب مل گئے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کی اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا اسے ثواب دیں گے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ جس نے پڑھی ہے اس بندے کو ساری رات عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کے یہاں پر ایسا کہلائے گا جیسے اس نے پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کتنی بڑی سعادت ہے یہ مسلمان کے لیے، اور کتنا بڑا آفر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں زیادہ نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز 15 منٹ عشاء کے، 10 منٹ فجر کے، کل ملا کر کے کھینچ تان کے آدھا گھنٹہ، اس آدھے گھنٹے کی عبادت پر فرمایا اللہ کے یہاں ہم ایسے لکھے جائیں گے جیسے عشاء سے لے کر فجر تک نیت باندھ کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ کتنی بڑی سعادت انسان کو حاصل ہو رہی ہے، کتنا بڑا ہم سب کے لیے خوش نصیبی کا مقام ہے۔ یہ احادیث ہم سب کے لیے قابل عبرت ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ انہیں دیکھیں گے ظہر میں بھی ہیں، عصر میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، عشاء بھی ہیں، 4 وقت کے نمازی آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ ان سے پوچھیں آپ کون سی نماز نہیں پڑھتے؟ ویسے تو ساری پڑھتے ہیں جی، فجر نہیں پڑھی جاتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ فجر کا بہانہ، فجر میں اچھے اچھے چھٹے ہوئے غائب ملیں گے، اچھے اچھے چھٹے ہوئے، سب نماز فجر کے اندر گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوں گے۔ فجر کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے کہا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین، فرمایا جو بندہ منافق ہے اس کے اوپر جو سب سے بھاری نماز ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو خالی زبان کا مسلمان ہے، دل کا بے ایمان ہے، اسے قرآن کی اور حدیث کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، یعنی اندر اس کے سینے میں اسلام نہیں ہے، صرف زبان کا مسلمان ہے، ایسا بندہ منافق ہے۔ فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری جو نماز ہے، جس نماز میں یہ فرضی لوگ نہیں آ پاتے، فرمایا وہ صلاۃ الفجر، وہ فجر کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ منافقین کی علامت بیان فرمائی ہے کہ باقی نمازوں میں تو حاضر ہیں، اور فجر کی نماز کے اندر جو بندہ غائب ہے، فرمایا یہ نماز منافقوں پہ سب سے زیادہ بھاری گزرتی۔ منافق کے بس کی بات نہیں ہے فجر کی نماز ادا کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں، اور یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جناب والا جو 4 پڑھ رہے ہیں اور فجر میں غائب ہیں، اور جو 5 میں غائب ہیں اور خالی جمعے میں یہاں دلہن والا دیدار کرا رہے ہیں، جو پورے ہفتے زیارت نہیں کراتے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا تو معاملہ نہ جانے کہاں پہنچا ہوا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ کس نے ہمارے دماغ کے اندر بٹھایا کہ آپ جمعہ پڑھو آپ مسلمان رہو گے؟ کس نے بتایا یہ مسئلہ ہمیں؟ حدیث میں تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان کر کے چھوڑ دی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، حضور نے فرمایا تحقیق کہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔
یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں. یہ فلسفہ نہ جانے کہاں سے ہمارے ہاں چلا ہے کہ جی آپ بس جمعہ پڑھتے رہو, جمعے میں جا کر کے دیدار کراتے رہو, نماز جمعہ کے اندر پہنچتے رہو, باقی پورے ہفتے پھر آزاد ہو. یہ اسلام کا تو نظریہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہم نے اور آپ نے کہاں سے سبق حاصل کیا. یہاں تو ایک نماز چھوڑنے والا بندہ جو 4 وقت کی پڑھ رہا ہے اور ایک میں گڑبڑی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ منافقوں کی حالت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نماز کی گڑبڑی کرنے والے کو منافقوں کی علامات میں ان کی کیٹیگری میں رکھا جا رہا ہے, اور جس بندے نے 5 اڑا رکھی ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہمیں اور آپ کو ذرا اندازہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم سب کے لیے کتنی قابل عبرت چیز ہے. ابھی 2 مرتبہ اس ہفتے میں میرا یہاں آنا ہوا نماز فجر میں, اور آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اور آپ باتیں تو بہت ساری سن رہے ہیں, بہت سارے مذاکرے ہو رہے ہیں, لیکن عملی نمونہ کیا ہے ہمارا, ذرا اس کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہا تھا. اب یقین مانے سلام پھیرنے کے بعد یہ جو 2 صفیں یہ کتنی سی ہیں, 10-12 آدمی آئیں گے اس میں. ایک صف یہ اور ایک صف یہ 2 بھری ہوئی ہیں, تیسری کے اندر 4-5 آدمی کھڑے, باقی ساری مسجد خالی پڑی, ساری مسجد خالی پڑی. ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں, میں نے باقاعدہ ایک بندے پہ غور کیا کہ کون نماز میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ہم ذرا سوچیں اس بات کو کہ ہم کتنے خطرناک مرحلے کے اندر چل رہے ہیں, کتنا نازک معاملہ ہے. اس لیے اور باتیں نہ ذکر کر کے میں اس عنوان کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے نماز فجر کا اہتمام کریں. نماز فجر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں پڑھیں. اور ایک حدیث کے اندر تو میرے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں نا, حضور کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مجھے زیادہ پیاری فجر کی 2 رکعتیں. پوری دنیا اگر مجھے دی جائے, فرمایا وہ اتنی پیاری نہیں ہے جتنی مجھے فجر کی 2 رکعتیں اچھی لگتی ہیں. بندہ اندازہ کرے اگر ہم نے انہی 2 رکعتوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا, اور ہم کس درجے کے اندر داخل ہوں گے. ہمیں پریشانیوں سے حفاظت بھی چاہیے, ہمیں جنت بھی چاہیے, ہمیں دوزخ سے حفاظت بھی چاہیے, ہمیں دنیا کی ساری راحتیں بھی چاہیے. تو حدیثیں میں نے 6 سنائی ہیں, ان حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے یہ ساری نعمتیں نماز فجر میں موجود ہیں, یہ سارے انعام فجر میں ملتے ہیں. سب سے پہلی حدیث بتائیے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اگر اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے نماز فجر کا اہتمام کیجیے. دوسری چیز بتائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فجر کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تیسری حدیث سنائی, میرے نبی نے فرمایا جس نے فجر کا اہتمام کیا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا. چوتھی حدیث میں نے سنائی, جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پانچویں حدیث میں نے آپ کو سنائی, فجر کی نماز میں نہ آنے والا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافقوں والی حرکت ہے. منافق آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا اور اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے. اور آخری حدیث بتائی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا کی ساری نعمتیں, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اتنی پیاری نہیں ہیں جتنی صرف فجر کی 2 رکعات ہیں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو اس مبارک نماز اور باقی تمام فرائض کو اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پکا اور مکمل نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.